جموں و کشمیر سے متعلق اس خصوصی جرگے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، کشمیر کشمیریوں کا ہے۔ جموں و کشمیر کے حال اور مستقبل کا فیصلہ ہونا چاہیے صرف اور صرف کشمیریوں کے ہاتھ میں۔ کشمیر کے اصل وارث اور اس تحریک مزاحمت کے اصل کردار وہ لوگ ہیں جو مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر گزشتہ 71 سال سے ہندوستان کے ظالم افواج کی مزاحمت کر رہے ہیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، اور مقبوضہ جموں و کشمیر کے ان بہادر لوگوں کی قیادت اس وقت ہاتھ میں ہیں جناب سید علی گیلانی صاحب کے، جناب میر وائز عمر فاروق صاحب کے، جناب یاسین ملک صاحب کے، شبیر شاہ صاحب کے، اور اسی طرح کے دیگر لوگ۔ ہم نے ضروری سمجھا کہ اس نازک موڑ پہ ہم کشمیر کے حقیقی نمائندوں کے حقیقی ترجمانوں سے بات کریں کہ وہ کیا سوچتے ہیں آج کے حالات میں اور مستقبل کے بارے میں ان کے کیا ارادے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ہیں سید عبداللہ گیلانی صاحب جو کہ نمائندہ ہے آل پارٹیز حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی صاحب کے، اور سید فیض نقشبندی صاحب جو کہ آل پارٹیز حریت کانفرنس کے کنوینر کی حیثیت سے یہاں پہ میر وائز عمر فاروق صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں جناب محمد رفیق ڈار صاحب جو کہ نمائندہ ہیں آل جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے سربراہ یاسین ملک صاحب کے۔ اور ناظرین، یہ اس وقت جن تینوں قائدین کا میں نے نام لیا، تینوں اس وقت ہندوستان کے ظالم افواج کی جیلوں میں بند ہیں۔ تو سب سے پہلے تو گیلانی صاحب، کتنا عرصہ ہو گیا سید علی گیلانی صاحب کو اس مرتبہ جیل میں، اور ٹوٹل ملا کے کتنی زندگی ان کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب پہلے تو میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے موقع فراہم کیا کہ میں اپنا جو ہے اپنی گزارشات آپ کے توسط سے پاکستانی قوم کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ گزارش یہ ہے کہ قائد محترم سید علی گیلانی صاحب کا، ان کا جہاں تک تعلق ہے انکارسریشن کا، یعنی ان کی جو زندگی کے حصہ ہے جو جیل میں گزرا ہے، اس وقت تو پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ ان کے گھر کو ہی پچھلی 1 دہائی سے، یعنی اب 11واں سال چل رہا ہے کہ گزشتہ 11 سال سے وہ مکمل طور پہ مقید ہے اپنے گھر کے اندر، اور ہندوستان کی قابض افواج نے ان کے گھر کو چاروں طرف سے محاصرے میں لیا ہوا ہے پچھلے 11 سال سے مسلسل۔ یعنی آپ دیکھیے کہ 11 سال سے انہیں نہ تو نماز عید کی اجازت ملتی ہے کہ وہ عید کی نماز باہر جا کے کہیں پڑھ سکے کسی مسجد کے یا کسی عیدگاہ کے اندر، نہ نماز جمعہ کی اجازت ملتی ہے، اور نہ ہی کوئی خوشی غمی کا موقع ہو، رشتہ داروں کے اندر کہیں پہ فوتگی ہو، کہیں پہ شادی کا معاملہ ہو، نواسوں نواسیوں کے حوالے سے کہیں پہ انہیں موقع نہیں ملتا وہاں سے جانے کے لیے۔ اور ویسے اگر آپ کہیں کہ ہندوستان کے قید خانوں میں، ریاست سے باہر بھی قید خانوں میں انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزارا ہے۔ اس وقت وہ شخص 91 سال کی عمر میں ہے، اور 91 سال کی عمر میں ان کی زندگی کا نصف حصہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ہندوستان کی قید خانوں میں گزرا ہے، اور صحت کی حالت یہ ہے کہ سید علی گیلانی کی 2 کڈنیز میں سے آدھی کڈنی ہے جسم کے اندر، یعنی 1.5 کڈنی جو ہے اس کو ریموو کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہارٹ پیشنٹ ہے وہ، ان کو میجر سرجریز 2 دفعہ ہوئی ہیں، ان کو آپ کو پتہ ہے پیس میکر ان کا تبدیل ہوتا رہتا ہے، ہر 2-3 مہینے بعد ان کو سورا انسٹیٹیوٹ میں جا کے اس کا تبدیل کرانا پڑتا ہے۔ اس حالت میں بھی ہندوستان اس بزرگ شخص سے اس قدر خوف زدہ ہے کہ وہ انہیں گھر سے باہر آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ہے صورت۔ نقشبندی صاحب، میر وائز عمر فاروق صاحب کی کیا حالت ہے؟ کوئی رابطہ ہوا ہے 5 اگست کے بعد؟ وہ کس کنڈیشن میں؟ جی شکریہ سلیم صاحب۔ وہ مکمل ہاؤس اریسٹ، آلموسٹ ساری جو ہماری قیادت ہے وہ ہاؤس اریسٹ ہے، اور جہاں ساری قوم اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ پہلے ہی 8 لاکھ سے زائد بھارتی افواج وہاں پر تعینات، اور ریسنٹلی 5 اگست کے بعد اور تھوڑے دن پہلے 1,80,000 پھر ایڈیشنل ٹروپس آ گئیں، اور آپ کو یاد ہوگا 5 اگست سے پہلے
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तमाम स्कूल्स, तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, हॉस्टल्स खाली करवा दिए। जो वहाँ पर वो पिलग्रम्स थे उनको निकाला, जो नॉन स्टेट सब्जेक्ट वहाँ स्टूडेंट्स थे उनको निकाला, फिर हॉस्टल खाली कराए गए। तो ये एडिशनल ट्रूप्स जो हैं ये भी वहाँ पर तैनात हो गए। और हमारी आज तक जो इन दिनों की रिपोर्ट्स ये हैं कि रोज़ाना एयरक्राफ्ट्स आते हैं, सिविल वर्दी में इंडियंस आ जाते हैं और उसके बाद वो कश्मीर में, हमारे कश्मीर में मुख्तलिफ़ जगहों पर चले जाते हैं। ये वही लोग हैं, अभी भी इंडियन फ़ौज की डिप्लॉयमेंट हो रही है। और अगर आप देखेंगे कि इस वक्त सूरत-ए-हाल क्या है, शदीद ह्यूमन राइट क्राइसिस। वहाँ पर बच्चों के लिए दूध नहीं है, वहाँ पर जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है वो बिल्कुल गायब हैं। हमारी किसी से बात हुई ऐसे, अब आप कम्युनिकेशन कंप्लीट ब्लॉकेड है। अब आप कहेंगे हमारा राब्ता कैसे? कई लोग ऐसे हैं जो बाहर दुनिया में काम करते हैं और वो कश्मीर चले गए थे, और जब इनकी रिटर्न टिकट है तो वो उन्होंने इनको समझा कि ये वापस जा सकते हैं, वो उनको एज ए कर्फ्यू पास उन्होंने छोड़ दिया। तो उनका कहना है कि जो लोकली वो मेडिकल शॉप्स पे गए हैं तो वो मेडिकल शॉप वाले उनको कहते हैं खुदारा अब आप बीमार नहीं होना, क्योंकि हमारे पास मेडिसिन ही नहीं है। हमारे पास जब कम्युनिकेशन नहीं है तो हम मंगवा भी नहीं सकते हैं मेडिसिन्स। ये हालत है, कंप्लीट ब्लैकआउट है। यानी लैंडलाइन बंद है, इंटरनेट बंद है, मीडिया बंद है। तो आखिर वजह क्या है? इतना क्या है? देयर इज़ सम सीरियस थिंग्स गोइंग ऑन दैट इंडिया डजंट वांट द वर्ल्ड टू नो। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने, अच्छा वो क्या कर रहा है, क्या करने का इरादा है, उस पर तो भी बात होगी। लेकिन मैं डार साहब, आप यासीन मलिक साहब के नुमाइंदे, हमारे दोस्त और भाई, तो क्या कोई अता पता है किस कंडीशन में है यासीन मलिक साहब? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका साफ़ी साहब। हकीकत ये है कि यासीन मलिक साहब इस वक्त काफ़ी अलील है और काफ़ी अजाब में है। एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, कैद तन्हाई तिहाड़ जेल के अंदर। एक ऐसी सेल जिसका साइज़ 7 बाय 8 फुट है और वहाँ पे कोई बेडिंग का सिलसिला नहीं है। सिंपल सीधे सादे फ़र्श पे कोई उसको फैसिलिटी वहाँ बेडिंग की भी नहीं अलाउड है। तकरीबन 15-20 फुट ऊंची दीवार है और वहाँ पे 24 आवर्स एक हाई वोल्टेज लैंप ऑन रहता है। यासीन साहब के मुतल्लिक ऑलरेडी वो हार्ट पेशेंट है, लाइफ सेविंग ड्रग्स लेते हैं। साथ साथ उनके गुज़श्ता 20 सालों के अंदर एक तो बाईपास का ऑपरेशन हुआ, उसके अलावा 3-4 ऑपरेशंस उनकी किडनी के अंदर पथरियों के हुए हैं। 2005 में अमेरिका में उनको कान का भी एक ऑपरेशन, बड़ा सीरियस एक फैशियल एक डिसऑर्डर हुआ था। उन्होंने 5 मंजिला इमारत से छलांग लगाई थी, उससे उनका थोड़ा नर्वस सिस्टम फैशियल वो डिसऑर्डर हुआ था, उसका ऑपरेशन हुआ। उस हाई वोल्टेज बल्ब की वजह से उनकी आंखें भी मुतासर हो गई हैं। उनकी NIA जो बदनामी ज़माना इनफेमस NIA एजेंसी जो हिंदुस्तान ने इस्तेमाल की है लीडरशिप को ज़ेर करने के लिए, उनकी तहवील में वो थे, वहाँ उनकी हाथापाई हुई और तकरीबन 7 से 8 NIA के अहलकारों ने उनको ज़दकोब किया, जिस वजह से उनका वो कान भी थोड़ा मुतासर हुआ है। अब जो नई जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है कि अब उनको डिस्क की भी कुछ प्रॉब्लम वहाँ शुरू हुई है और ये 22 फरवरी को गिरफ़्तार हुए थे दोबारा लास्ट श्रीनगर में। 6 मार्च को उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट, एक ऐसा ड्रकोनियन लॉ जिसके तहत आप कम अज़ कम 2 साल तक विदाउट एनी ट्रायल इंसान को जेल में डाल सकते हैं।
6 مارچ کو ہی 7 مارچ کو انہیں جموں جیل بھیج دیا گیا. 8 اور 9 مئی کے درمیانی رات کو انہیں NIA نے اپنی تحویل میں لیا اور شفٹ ہوئے وہ دہلی، جہاں وہ ابھی بھی جوڈیشل لاک اپ میں ہیں NIA کی تحویل میں. اور وہاں ہی انہوں نے NIA کے اس رویے کے خلاف 12 روزہ بھوک ہڑتال بھی کیا. وہ کوسچننگ کے دوران اپنے من کے حساب سے اسٹیٹمنٹ چاہتے تھے جو انہوں نے دینے سے انکار کیا. جو حقائق تھے وہ سامنے بیان کیے جج کے سامنے بھی، جج بھی مطمئن ہوئے، لیکن NIA کے جو اہلکار ہیں وہ شاید اور ڈیفرنٹ قسم کا اسٹیٹمنٹ سننا چاہتے تھے، جو وجہ بنی وہاں ان کے درمیان مخاصمت. اچھا گیلانی صاحب، انڈیا نے اور مودی سرکار نے تو واضح کر دیا کہ اس نے نتنیاہو کی ہر سنت کو بھی تازہ کرنا ہے، اس نے ہٹلر کی ہر سنت کو بھی تازہ کرنا ہے، نہ عالمی قوانین کو ماننا ہے، نہ شملہ کو ماننا ہے، نہ اپنے کانسٹیٹیوشن کو ماننا ہے، اور نہ شیخ عبداللہ کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی کوئی پرواہ کرنی ہے. جواب میں کشمیری لیڈرشپ کی کیا حکمت عملی ہے؟ آپ نے بہت خوبصورت بات کی صافی صاحب. میں اس کو دوسری طرح سے ان الفاظ میں بیان کروں گا کہ ہندوستان نے کشمیر کے تعلق سے اپنی کمٹمنٹ کہ میری جو غصب کیا ہوا یہ علاقہ ہے اس کے اندر اپنے قبضے کو مستحکم کرنے کے لیے میں کس حد تک جا سکتا ہوں، اس نے اس کا اظہار کر دیا. جی، یعنی اس نے پہلے جس کو ہم کہتے تھے کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے اپنے زمانے میں کوئی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہندوستان کے ساتھ سائن کیا تھا، جس کے اندر 2-3 چیزیں ان کو دے دی تھی، جی آپ کمیونیکیشن اور فارن افیئرس وغیرہ. اس انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے دفعہ 370 رکھی تھی آئین میں. حالانکہ ہندوستان کے ایک ماہر قانون دان ہیں جن کو کشمیر کے حوالے سے کافی ساری جو ہے معلومات بھی ہیں اور تجربہ بھی ہے کشمیر کے حوالے سے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، AG نورانی. AG نورانی نے اس حوالے سے بہت پہلے لکھا تھا. انہوں نے کہا یہ تو ایک ایسا انڈا تھا 370، اس کو سوراخ کر کے سرنج سے اس کی زردی اور سفیدی ساری کھینچ لی گئی تھی. ایک ڈھانچہ وہاں پہ پڑا ہوا تھا، لیکن اب اس ڈھانچے کو توڑ کے ہندوستان نے کشمیریوں کو ننگا کر دیا ہے. اس نے ختم کر دیا سارے معاملے کو، اپنے آئین کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا ہے جس آئین کے اندر یہ پڑی ہوئی تھی. یہ شک ہندوستان نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میری حد، میرا انٹرسٹ وہ کیا ہے، میں کس حد تک جا سکتا ہوں. میں نے اپنی آکوپیشن کو کنفرم کر لیا. لو جی تو کنفرم ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کشمیری کیا کریں گے. کشمیری گزشتہ 71 سال سے ہندوستان کے لیے ہر محاذ پہ مزاحمت کو جاری رکھے ہوئے، اس کے لیے کون سی ایسی قربانی ہے دنیا کے اندر جس کو آپ تاریخ انسانی میں اگر دیکھ لیں کہ کون سی ایسی قربانی کا ذریعہ ہے یا اسپیکٹ ہے جس کو کشمیریوں نے آج تک آفر نہیں کیا، پیش نہیں کیا ہے. ہر قربانی کشمیریوں نے پیش کی، اور آج بھی کشمیری، نہ تو کشمیریوں نے کبھی ہندوستان کی اس دفعہ کو بھی نہیں مانا تھا. حقیقت یہ ہے کہ کشمیریوں نے تو ہمیشہ ہندوستان کی کشمیر میں موجودگی کو قبضہ سمجھا تھا، لہٰذا ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں تھے. لیکن اس کے باوجود جو مہاراجہ ہری سنگھ کے زمانے میں یہ قانون سٹیزنشپ ایکٹ جو لاگو ہوا تھا، جس کے تحت باہر کی ریاست کا بندہ کشمیر میں آ کے نہیں لے سکتا تھا زمین کا 1 انچ بھی، ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ نے اس دفعہ کو ہٹا کے جو قانونی شہریت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں، متنازع ایریا میں آپ اس کی ڈیموگرافی چینج کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ اگر کل کو کسی صورت میں یہاں پہ بالفرض کوئی پریشر ایسا آتا ہے کہ ہمیں جانا پڑتا ہے پلیبسسٹ کے لیے، تو ہم اس کی ڈیموگرافی چینج کر چکے ہوں گے، مسلمان اکثریت کو اقلیت میں بدل چکے ہوں گے، تو نتائج ہمارے حق میں ہوں گے. اب معاملہ یہ صاف صاحب کیا میسج لیا ہے کشمیری لیڈرشپ نے کہ خدا نہ خواستہ ان کی منزل دور ہو گئی یا اور قریب ہو گئی؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، ہمیں اس چیز کو دیکھنے کے لیے RSS کی سوچ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. RSS کی جو سوچ ہے، آپ سنس فرام اٹس انسیپشن 1925 سے RSS جب سے وجود میں آئی ہے، ہم نے ان کی پالیسی کے عمل کو، اس تواتر کو دیکھنا پڑے گا کہ RSS کیا کرتی رہی ہے آج تک. وہ بالکل چل رہی ہے. اور میں آپ سے عرض کروں، نہیں ان کی تو بات ہو گئی، کشمیری لیڈرشپ نے اور کشمیری نوجوانوں نے اس اقدام سے کیا میسج لیا ہے، کیا سبق لیا ہے؟ کشمیری نوجوانوں نے، کشمیری قیادت نے اس اقدام سے، ہندوستان کے اس اقدام سے یہی سبق لیا ہے کہ ہندوستان جو ہے ہر صورت میں
یہاں سے قبضہ چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، اور کشمیری قوم جو ہے وہ تہیہ کیے ہوئے کہ ہم نے اس قبضے کو ختم کرانا ہی کرانا ہے، لیکن اس قبضے کے ختم حوصلے اور عزم پہ کوئی نیگیٹو اثر تو نہیں کسی پڑا؟ قسم کا کوئی نیگیٹو اثر نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے جو بہت ضروری یہاں کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس ایشو کی 3 پارٹیز ہیں صافی صاحب، میں آپ کو اس طرف لانا چاہ رہا ہوں۔ ایک ہندوستان ہے، ایک کشمیری قوم ہے، ایک پاکستانی قوم ہے، ریاست پاکستان اور پاکستانی قوم۔ آپ دیکھیں کہ ہندوستان نے آپ کو بتایا کہ میں کس حد تک جا سکتا ہوں، کشمیری اپنی مسلسل قربانیاں دیتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ ہم اپنی اس مومنٹ کو بچانے کے لیے، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں۔ اب معاملہ ہے اس وقت کشمیری قوم پاکستانی قوم کی طرف دیکھ رہی ہے۔ کشمیری قوم جو اس وقت محصور ہے مکمل طور پہ، وہ سمجھتے ہیں کہ سرحد کے اس پار ہمارے 22 کروڑ محمد بن قاسم بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کس وقت یہاں پہنچیں گے اور ہمیں اس حصار سے نکالیں گے، ہندوستان کے جبری قبضے سے نکالیں گے، اس حصار سے نکالیں گے۔ یہ ہے بنیادی معاملہ جس کو میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں۔ ناظرین، پاکستان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ جو کچھ کر سکتا ہے کر رہا ہے کشمیر کی خاطر، لیکن کیا پاکستان کا کردار قوم کا، ریاست کا، کشمیریوں کی توقع کے مطابق ہے یا نہیں، اور وہ اگر ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا توقع کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ یہ جانیں گے مہمانوں سے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔